الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما فصلت العير قال أبوهم إني لا أجد ريح يوسف لولا أن تفندون. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. گرامی قدر سامعین، المخلصین الموحدین، دوستوں، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، عرصہ دراز سے آپ حضرات کے سامنے سیدنا حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ شروع کرنے کی سعادت حاصل کی ہوئی ہے۔ شروع سے یہ عرض کیا تھا کہ اس واقعہ کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں احسن القصص کہہ کے یاد فرمایا ہے۔ ویسے تو اور بھی بہت سارے انبیاء کرام کے واقعات کا تذکرہ قرآن مجید میں ہے، لیکن کسی پیغمبر کے واقعہ کو اللہ تعالیٰ نے احسن القصص نہیں فرمایا۔ یہ امتیازی شان اور خصوصیت ہے کہ سیدنا یوسف علیہ السلام کے واقعہ کو احسن القصص فرمایا گیا۔ تو اس خوبصورت واقعہ کے 15 احوال میں نے عرض کیے تھے، ان میں سے 13 احوال کا تذکرہ ہو چکا۔ آج سے ہم 14واں حال شروع کریں گے۔ پچھلے جمعۃ المبارک پہ بات ہماری یہاں پہنچی تھی کہ جس وقت سیدنا یوسف علیہ السلام کے پاس تیسری مرتبہ بھائی غلہ لینے کے لیے آئے اور آ کر انہوں نے بہت زیادہ اپنی غربت اور تنگ دستی کا حال بیان کیا۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کے سامنے اور غلہ خریدنے کے لیے ان کے پاس جو دام اور روپیہ پیسہ تھا، ان میں صرف بھیڑ کی تھوڑی سی اون لے کے آئے اور آ کے کہنے لگے
کہ اے عزیز مصر فَأَوْفِ لَنَا الْقَيْلَ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا، کہ ہمیں وزن بھی پورا دیجئے اور ساتھ میں ہمیں آپ بہت زیادہ اللہ والے نظر آتے ہیں، تو سو ہمارے اوپر کچھ شفقت کے لیے کچھ مال روپیہ ہمیں فری میں بھی دے دیجئے گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب اپنے بھائیوں اور اپنے والدین کی اس حد تک غربت کو دیکھا، دل بھر آیا، اور پھر یوسف علیہ السلام رہا نہ گیا اور پوچھنے لگے قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف واخيه، یار بتاؤ کہ یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ جو آپ نے کیا تھا کچھ معلوم ہے؟ اب اس کی تفصیل میں کر چکا کہ وہ بڑے پریشان ہوئے کہ اس واقعے کا پتہ یا ہمیں یا یوسف کو تھا یا رب کو تھا۔ اس واقعہ کا پتہ تو حضرت یعقوب ہمارے والد کو نہیں تھا، انہیں کیسے پتہ چل گیا؟ تو فوراً سے کہنے لگے قالوا اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، کہ اچھا آپ ہی یوسف علیہ السلام ہیں۔ اب یوسف علیہ السلام نے کوئی لمبی جوڑی بات نہیں کی، بلکہ فوراً فرمایا انا یوسف وہذا اخی قد من اللہ علینا، یہ میرا بھائی بنیامین اور میں یوسف ہوں، اور یہ جو سارے کا سارا کمال آپ کو نظر آ رہا ہے اس میں یوسف کا کمال نہیں، من اللہ علینا، یہ ہمارے رب کا ہمارے اوپر احسان ہے کہ اس نے کہاں سے کہاں پھرا کے آج وقت کا بادشاہ بنا دیا۔ اب بھائیوں کے لیے معافی کا عام اعلان کیا، لا تثریب علیکم اليوم، آپ سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا، میں نے آپ کو معاف کر دیا۔ اللہ تعالیٰ بھی آپ کو معاف فرمائے، اور اس کے بعد پھر فرمایا کہ یہ میرا قمیض ہے، لے جائیں اور میرے والد کی آنکھوں پہ رکھیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کی نظر کو ٹھیک کر دے گا۔ اور عرض کیا تھا کہ یہ حضرت یوسف علیہ السلام کا قمیض یہ ان کا معجزہ تھا، مگر نہ اگر بذات خود قمیض کے اندر کوئی کمال ہوتا تو پہلے جس وقت بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو والد سے جدا کیا تھا تو اس وقت بھی تو قمیض لے کے گئے تھے، تو مطلب قمیض کے اندر بذات خود کوئی کمال نہیں تھا، یہ حضرت یوسف علیہ السلام کا معجزہ تھا جو اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا فرمایا۔ اور ساتھ میں حکم دیا حضرت یوسف علیہ السلام نے جائیں وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ، اور میرے سارے خاندان کو لے کر مصر آ جائیں آپ سب لوگ۔ اب یہ قافلہ تیار ہو گیا اور یہ بھائی واپس جا رہے ہیں خوشخبریاں لے کے۔ وہ جو بڑا بھائی یہودا جو پہلی قمیض لے کے گیا تھا، اب اس نے کہا جی دیکھو پہلے قمیض لے کے جانے والا بھی میں تھا، اب بھی میں یہ قمیض لے کے جاؤں گا تاکہ خوشخبری بھی میں یہودا جا کے اپنے والد کو سناؤں۔ تو اب یہ قافلہ چلنے لگا ہے اور قصے کا 14واں حال شروع ہو رہا ہے کہ یہ جو خوشخبری لے کے جانے والے لوگ، اب دیکھیے کیا حالات و واقعات حضرت یعقوب علیہ السلام پر وہ اللہ کے قرآن نے بیان فرمائے، ذرا دیکھیے گا ترجمہ۔ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَمَّا فصلت العیر قال ابوهم انی لأجد ریح یوسف لولا ان تفندون۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس سے یہ 9 بھائیوں کا قافلہ مصر سے روانہ ہو رہا ہے کنعان کی طرف، اور وہ یوسف علیہ السلام کی قمیض بھی ساتھ لا رہے ہیں۔
جیسے ہی قافلہ مصر سے نکلا ہے حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے گھر کنعان میں موجود ہیں اور اپنے بیٹے اور اپنے پوتے اور پوتیاں بیٹیاں اور نواسیاں یہ سارے خاندان میں موجود ہیں اور کیا کہتے ہیں فرمائے انی لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ لَوْلَا أَن تُفَنِّدُونَ۔ او میری اولاد، او میری بیٹیاں، او میری نواسیاں، او میری پوتیاں اور پوتے، اگر تم مجھے ایسا نہ کہو کہ ہمارا والد اور بابا تو پاگل ہو گیا ہے، اگر تم مجھے پاگل ہونے کا دعویٰ نہ کرو میرے اوپر، تو میں تمہیں ایک بات بتانے لگا ہوں، کیا لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ، آج میں یعقوب کو دوبارہ سے یوسف علیہ السلام کی خوشبو آ رہی ہے، وہ جو بچپن میں میرے یوسف میرے سینے سے لگتے اور ان کے جسم مبارک سے جو خوشبو آتی، میں یعقوب علیہ السلام آج دوبارہ سے وہی خوشبو محسوس کر رہا ہوں۔ لولا ان تفندون، اگر تم میرے خلاف یہ بات نہ کرو کہ ہمارے بڑے بابا تو بہہ گئے، ہمارے بڑے بابا کا تو عقل خراب ہو گیا، اس لیے وہ 40 سال کا عرصہ گزر گیا، وہ کہاں گئے یوسف اور کہاں گئے یوسف کی باتیں پتہ نہیں زندہ بھی ہے یا نہیں ہے، اور ہمارا والد کہتے ہیں جناب ریح یوسف، آج میں یوسف کی خوشبو سونگ رہا ہوں۔ ذرا دوسری طرف حضرت یعقوب علیہ السلام کا توکل تو دیکھیے گا کہ ان کا اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس میں کتنا توکل اور یقین کامل ہے کہ جب اپنے بیٹوں کو بھیج رہے ہیں کہ جاؤ میرے بیٹوں جاؤ، جا کے اپنے بھائی یہودا اور بنیامین کو ڈھونڈ کے لے آؤ، ساتھ میں یہ کہہ رہے ہیں یار ڈھونڈنا تو دونوں بھائیوں کو ہے، لیکن تیسرے یوسف کو بھی دیکھنا، کہیں جنگلوں میں پھرتے چلتے پھرتے کہیں میرا یوسف بھی تمہیں نہ مل جائے۔ اور آج یوسف علیہ السلام کا قمیض چلا ہے نہ مصر سے، حضرت یعقوب علیہ السلام فرماتے ہیں انی لَأَجِدُ رِيحَ یوسف، او میرے بیٹو، او میری اولاد، مجھے غلط نہ کہو تو میرا یقین کام کر رہا ہے کہ میرا یوسف قریب میرے آ رہا ہے۔ ادھر سے قافلہ قریب ہوتا گیا، ادھر سے میرے یعقوب علیہ السلام کو خوشبو زیادہ آنے لگی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت یعقوب علیہ السلام سے سوال کیا گیا، فرمایا یعقوب ذرا یہ بتا، حضرت یوسف علیہ السلام جب کنعان کے کنویں میں پڑے ہوئے تھے، جو ٹوٹل آپ کے گھر سے کنویں کا فاصلہ 3 میل کا ہے، اور میں 3 میل کے فاصلے پہ کچھ پتہ نہ چلا، اور آج جب یوسف علیہ السلام مصر سے چلے سینکڑوں میل کا فاصلہ ہے، تو یعقوب بتا تجھے کیسے پتہ چل گیا؟ حضرت یعقوب علیہ السلام فرماتے ہیں وہ سوال کرنے والے سائل، اصل میں بات یہ ہے ہم جو انبیاء کرام کی جماعت ہے، ہماری مثال ایسے ہے کہ جیسے ایک اندھیرے میں چلنے والا مسافر ہو، پر میں اندھیرے میں کھڑا ہوا ہے، جس وقت اس کے اوپر آسمانی بجلی چمکتی ہے تو وہ فوراً چلنا شروع کر دیتا ہے، جیسے بجلی کا چمکنا ختم ہوا اندھیرے میں رک گیا، پر میں ہمارا حال بھی یہی ہے، پر میں جب تک ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہی والی بجلی نہیں چمکتی ہمیں کچھ پتہ نہیں چلتا، پر میں جیسے ہی وحی آ گئی پتہ چل گیا کہ حقیقت حال
حال کیا ہے؟ فرمایا وہ رب کائنات 3 میل کے فاصلے پہ یوسف پڑا ہے، اس نے نہیں بتایا تو پتہ نہیں چلا۔ آج سینکڑوں میل سے یوسف علیہ السلام کی قمیض چلی ہے، اس رب کائنات نے خوشبو سنگھا دی تو پتہ چل گیا ہے۔ تو کیا سمجھ آئی میرے پیارے؟ انبیاء کرام ان کی شان اور مقام اور عظمت اپنی جگہ پہ برحق ہے، لیکن انبیاء کرام کو بھی پتہ اس بات کا چلتا ہے جو انہیں رب کائنات بتاتا ہے۔ جی نہیں بتایا تو پتہ نہیں چلا، جب بتا دیا تو پھر پتہ چل گیا۔ جی اللہ کے پیارے پیغمبر ایک سفر سے واپس، میرے پیارے پیغمبر امام الانبیاء سرور کائنات جناب محمد الرسول اللہ، زور سے بولو شرم نہ کرو، صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے واپس آ رہے ہیں، اور اس سفر میں اللہ کے پیارے پیغمبر کے ساتھ آپ کی زوجہ محترمہ حضرت اماں عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ ہیں۔ راستے میں پڑاؤ فرمایا، تھوڑی سی دیر آرام کیا، جب آرام کرنے کے بعد چلنے لگے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں یا رسول اللہ تھوڑا سا صبر کیجئے، وہ جو میں ہار پہنے ہوئے تھی میرا ہار گم ہو گیا ہے، ہار نہیں مل رہا۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے سارے قافلے کو رکنے کا حکم فرما دیا، اب ڈھونڈا جا رہا ہے نہیں مل رہا، ہار کہاں چلا گیا؟ اللہ کے پیارے پیغمبر نے حکم دیا، فرمایا چلو اللہ کی طرف سے جو حکم آ گیا چلو سفر شروع کرو۔ ادھر سے جیسے ہی اونٹ کو اٹھایا گیا تو اونٹ کے نیچے ہار پڑا ہوا تھا۔ اور میرے پیارے ذرا سمجھنا اس بات کو کہ اگر میرے پیارے پیغمبر بھی عالم الغیب ہوتے، جانتے ہوتے نہ ہر بات کو، ہر ظاہر اور چھپی بات کو جاننے والے ہوتے تو میرے پیغمبر کو اس موقع پہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں تھی، فوراً فرما دیتے عائشہ کیوں پریشان ہو رہی ہے؟ وہ میں دیکھ رہا ہوں کہ اونٹنی کے نیچے ہار پڑا ہوا ہے، نہیں پتا چلا نہیں چلا، کیونکہ میرے رب نے اس وقت بتایا نہیں ہے، اور جب بتایا تو پتا چل گیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی یہی فرمایا، فرمایا میرے سے سوال کرنے والے اللہ کے بندے، ہمارا حال رب کی وحی کے تابع ہوتا ہے، جب رب کی طرف سے حکم اور وحی آ جائے پتا چل جاتا ہے، اگر وہ نہ بتائے تو ہمیں پتا نہیں چلتا۔ خام خواہ کے ایسے جھگڑے میں پڑھنے کی بات ہی نہیں ہے، بس سمپل سی بات ہے، عقیدہ بنا کہ پیغمبر کو وہی کچھ پتا ہے جو کون بتاتا ہے، نہیں بتایا تو پتا نہیں، بے شمار مثالیں اصل بات کی طرف آئے مگر یہ رہ جائے گا۔ اچھا حضرت یعقوب علیہ السلام فرماتے ہیں انی لا اجد ریح یوسف، او میرے پوتے اور پوتیاں، او میری اولاد، میں یوسف علیہ السلام کو آہستہ آہستہ قریب آتے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ اب آگے سے سب نے جواب دیا، کہتے ہیں انک لفی ضلالک القدیم، ابا جی آپ بڑی پرانی بھول میں لگے ہوئے ہیں، کہاں یوسف اور کہاں یوسف کی باتیں رہ گئی، آپ کا تو یقیناً ہمیں دماغ کچھ ہلا ہوا نظر آ رہا ہے، آپ اپنی جگہ پہ نہیں ہیں، آپ یوسف کرتے رہ گئے، پتہ نہیں یوسف کہاں سے کہاں چلا گیا، آپ بڑی بھاری غلطی میں ابا جی، اب یوسف آنے والا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ادھر سے وہ میرے یعقوب علیہ السلام کو نہ آنے کی باتیں کر رہے ہیں، ادھر سے میں اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرما دیا، اے میرے یعقوب تیری جدائیوں کا وقت ختم ہو گیا۔ تو کس کی بات ہوئی میرے پیارے؟ جب رب نے ملانا چاہا تو فوراً ملاقات ہو گئی، کیا ہو گئی؟ فوراً مل گئے، فوراً سے فوراً ملاقات ہو گئی، اور جب نہیں چاہا تو 40 سال نہیں
نہیں چاہا اور نہیں چاہا جدائیاں دے کے رکھی ہیں تو پھر 40 سال پتہ نہیں چلا اور جب چاہا تو نقد بتا دیا اور پتہ چل گیا سینکڑوں میل سے آنے والا قافلہ ہے پھر میں پتہ چل گیا اور کیسے پھر میں فلما انجا البشیر وہ بڑا بیٹا یہودا وہ میرے پیارے پیغمبر یوسف علیہ السلام کا قمیض لے کے آیا آگے اپنے والد صاحب کے سامنے خوشخبری لا رہا ہے کہتے ہیں القاہ علی وجہی فرتد بصیرا ابا جی ہمارا یوسف بھائی اسے اللہ تعالیٰ نے بڑے شان اور مقام سے نواز دیا وہ ہمارا پیارا یوسف بھائی وقت کا بادشاہ بنا بیٹھے ہم دیکھ کے آئے ہیں یوسف کو مل کے آئے ہیں اور اپنا قمیض اس نے بھیجا ہے القاہ علی وجہی جیسے ہی چہرے پہ رکھا فرتد بصیرا اللہ تعالیٰ نے فوراً سے آنکھوں کو ٹھیک فرما دیا جی تفسیر قرطبی والے نے جلد 9 صفحہ نمبر 261 پہ بڑی پیاری بات لکھی ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام جیسے ہی ٹھیک ہوئے فوراً سے اپنے بیٹے سے سوال فرمایا خوشخبری لانے والے میرے بڑے بیٹے یہودا ذرا مجھے یہ بتا کہ یوسف علیہ السلام کو آپ نے کس دین پہ پایا ہے کیا سوال کیا کس دین پہ پایا کون سا مذہب اختیار کیے ہوئے تھے یوسف علیہ السلام بیٹے نے بتایا ابا جی ہمارے یوسف علیہ السلام بھائی کا مذہب اسلام تھا حضرت یعقوب علیہ السلام نے اللہ کا شکر ادا فرمایا اور ساتھ میں فرمایا مولا اب تیری رحمت مکمل ہو گئی ہے ذرا دیکھیے گا اتنا لمبا عرصہ اتنی لمبی جدائی لیکن یعقوب علیہ السلام کو فکر اپنے بیٹے کے دین اور مذہب کی ہے یہ سوال نہیں کیا کیسا اس کا حسن تھا کیسے حالات تھے کس طریقے سے زندگی گزار رہا تھا بڑی موج عیاشی میں تھا کیا نانا کوئی اور دنیا کا سوال نہیں ہے بلکہ پہلا سوال فرمایا بتاؤ میرا یوسف کون سے مذہب پہ زندگی گزار رہا تھا اس لیے سبق دیا فرمایا اور دنیا کائنات کے لوگوں جہاں اپنی اولاد کی دنیا کی فکر میں لگے ہوئے ہو وہاں دنیا کی فکر سے پہلے اولاد کے دین کی فکر کرو اولاد کے لیے مذہب کی فکر کرو یہ نہ ہو کہ دین کی فکر کیے بغیر تو دنیا سے چلا گیا اور پیچھے اپنی ایسی اولاد چھوڑ کے گیا جسے تو نے دین کا سبق نہ سکھایا جسے تو نے اسلام نہ سکھایا تو جیسے میرے پیارے بغیر دین سکھائے دنیا سے کوئی چلا گیا دین سکھا کے جانے والا جیسے اسے ثواب ملتا رہے گا بغیر دین سکھائے دنیا سے گیا اولاد گناہ کرے گی والد کو عذاب پڑتا رہے گا جی اس لیے میرے پیارے ذرا اولاد کی فکر کر اولاد کی فکر کا یہ مطلب نہیں کہ انہیں بس دنیا پہ لگا دے نہیں اولاد کی فکر کر کس بارے میں کہ انہیں دین سکھا میں یہ نہیں کہتا کہ تم سارے کے سارے اپنی اولاد کو عالم بنا دو سب کے ساتھ جناب انہیں لگا دو اگر کوئی لگا رہا ہے تو وہ اللہ کا شکر ادا کرے اگر نہیں اور سارے کی ساری دنیا ہی سکھا رہے تو پھر اس بات کا فکر کرے کہ اگر دین نہیں سکھایا تو پھر اپنے آپ کو تیار رکھے کہ قیامت کے دن میں نے کیا جواب دینا ہے فرمایا القاہ علی وجہہ فرتد بصیرا حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں کو اللہ تعالیٰ نے ٹھیک فرما دیا حضرت یعقوب علیہ السلام فرماتے ہیں قال الم اقل لکم انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون فرمایا پیارے بیٹوں
کیا میں یعقوب تمہیں نہیں کہتا تھا، کیا تمہیں میں اس بات کا بار بار نہیں کہتا تھا کہ جس چیز کا پتہ میں یعقوب کو ہے وہ تمہیں نہیں ہے؟ وہ میرا پیارا یوسف، وہ جو بچپن میں خواب دیکھا، اور میں یعقوب علیہ السلام کو یقین تھا کہ جب تک میرے یوسف کو اللہ تعالیٰ نبوت سے نہیں نوازے گا اس وقت تک یوسف پہ موت نہیں آ سکتی۔ فرمایا میرا یقین کامل تمہارے سامنے آ گیا۔ اب سارے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام کو سامنے آ کے کیا کہتے ہیں؟ یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا كنا خاطئین۔ ابا جی ہم سے بڑا گناہ ہو گیا، ابا جی ہم نے آپ کی نافرمانی کر ڈالی، آپ کے اور آپ کے بیٹے کے درمیان میں جدائی کا سبب بن گئے۔ استغفر لنا ذنوبنا، ہم اقرار کرتے ہیں ہم سے گناہ ہو گیا، ہمارے گناہ کو معاف فرما دے، ہم سے غلطی ہو گئی، ہماری غلطی سے درگزر فرما۔ حضرت یعقوب علیہ السلام فرماتے ہیں سوف استغفر لکم ربی، بیٹا پریشان نہ ہو، میں نے بھی تمہیں معاف کر دیا، اور اب یہ وقت گزر رہا ہے جب تہجد کا وقت ہوگا میں اپنے رب سے بھی آپ کے گناہوں کی معافی مانگوں گا۔ سوف استغفر لکم ربی، اپنے رب سے بھی تمہارے لیے استغفار کروں گا، ضرور میرا رب تمہیں معاف فرمائے گا، اس لیے کہ انہ هو الغفور الرحیم، میرا رب بخشنے والا رحم کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں ضرور معاف فرما دے گا۔ اور میں اب یہ قافلہ تیار ہوا ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے سارے اہل و عیال کو لے کے، بیٹے بھی ہیں، پوتے بھی ہیں، نواسے بھی ہیں، نواسیاں بھی ہیں، اور میں سارے خاندان کو لے کے اب کنعان سے مصر کی طرف یہ قافلہ جا رہا ہے۔ کنعان سے سفر شروع کیا، مصر کی طرف جا رہے ہیں۔ مصر کی طرف جیسے پہنچے یہاں سے 15واں حال واقعہ کا شروع ہو رہا ہے۔ رب کا قرآن بیان فرماتا ہے، فرمایا فلما دخلوا علی یوسف آوى الیہ ابویہ وقال ادخلوا مصر ان شاء اللہ آمنین۔ حضرت یعقوب علیہ السلام یہ اپنے سارے خاندان کو لے کے مصر کی طرف جا رہے ہیں۔ پتہ چل گیا کہ ابا جی مصر کے قریب ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی ساری کابینہ کو ساتھ لیا، خود سے تیار ہوئے، اور میں اپنا عرش بھی جناب تیار فرمایا۔ مصر سے باہر ایک بہت بڑا جا کے وہاں جشن کا سما بنایا کہ میں اپنے والد اور اپنے گھر والوں کے آنے کا استقبال کر رہا ہوں۔ اور میں جیسے یہ قافلہ پہنچے مصر، حضرت یوسف علیہ السلام اور میں آوا الیہ ابویہ، حضرت یوسف علیہ السلام اپنے خیمے سے نیچے اترے، اپنے والدین کا استقبال کیا اور بڑے خوش و خرم ہو کے ان کو ساتھ لے کے فرمایا، اور میں ادخلوا مصر انشاء اللہ آمنین، آؤ یہ مصر شہر میں آ جاؤ ابا جی، یا اللہ تعالیٰ کے حکم سے امن ہی امن ہوگا، تمہیں کوئی بھی دکھ اور تکلیف نہیں ہوگی۔ اپنے والدین کو لے کے مصر میں داخل ہوئے۔ رب کا قرآن کہتا ہے وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ، حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والدین کو اپنے تخت کے اوپر اپنے ساتھ بیٹھنے کی جگہ دی ہے۔ جیسے ہی بیٹھے نا تخت میں وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا، وہ 11 بھائی بھی، حضرت یعقوب بھی اور ان کی والدہ محترمہ بھی، سارے کے سارے یوسف کے سامنے سجدے میں گر گئے۔ جیسے ہی سجدے میں گرے، حضرت یعقوب علیہ السلام کو پیارے یوسف علیہ السلام نے عرض کیا، فرمایا یا ابتی
ھذا تأویل رؤیای من قبل قد جعلها ربی حقا۔ کہتے ہیں ابا جی یہ اسی خواب کی تعبیر ہے جو میں نے بچپن میں دیکھا تھا، وہ میں نے خواب دیکھا، میرے رب نے اسے سچ کر دکھایا۔ قد جعلها ربی حقا، فرمائے رب نے اسے سچ کر دکھایا۔ وقد احسن بی، اور میرے رب نے مجھے بڑا انعام دیا۔ کیسے؟ فرمائے اذ اخرجنی من السجن، جب اللہ تعالیٰ نے مجھے قید خانے سے نکلوایا۔ وجاء بکم من البدو من بعد ان نزغ الشیطان، اور تمہیں دیہات میں سے لا کے مصر جیسے شہر میں پہنچا دیا، بعد اس کے کہ شیطان نے میرے اور بھائیوں کے درمیان لڑائی کروا دی تھی۔ فرمایا یہ میرے رب کا احسان ہے کہ جس نے مجھے اتنی زیادہ بادشاہت بھی دی اور ساتھ میں مجھے اپنے بہن بھائی اور والدین سے بھی ملا دیا۔ اب یہ سارا کچھ بیان فرمایا نا، مفسرین اکرام نے یہاں ایک بہت اہم بات لکھی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے والد کو فرمایا ابا جی اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر احسان کیا کہ اس نے مجھے قید خانے سے نکلوایا۔ کہاں سے نکلوایا جی؟ قید خانے سے۔ حالانکہ یوسف علیہ السلام نے قید خانے کا ذکر تو کیا، اس سے پہلے بھائیوں نے کنویں میں بھی تو ڈالا تھا، اور کنویں میں سے بھی کس نے نکالا تھا یوسف علیہ السلام کو؟ اللہ تعالیٰ نے نکلوایا تھا، وہ قافلے کے ذریعے مصر پہنچایا۔ تو فرمایا اپنے بھائیوں کے سامنے کنویں کا ذکر نہیں کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرا بھائی شرمندہ نہ ہو کہ ہم نے اپنے بھائی کے ساتھ اتنا غلط کام کیا اور اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا اسے مقام دیا۔ فرمایا اپنے بھائیوں کی شرمندگی کی وجہ سے کنویں کا ذکر نہیں کیا، کنویں کا ذکر نہ کیا، اور صرف قید خانے کا ذکر فرمایا، اس لیے کہ میرے بھائیوں کے میرے سامنے وہ شرمندہ نہ ہو۔ اور ہمارا معاشرہ جی، اور ہمارا حال میں پچھلے جمعے پہ بھی عرض کر چکا ہوں، اس سے پچھلے جمعے پر بھی، کہ ہم تو کیا کرتے ہیں جناب، جب تک محفل سرعام اپنے کسی کو صحیح طریقے سے لوگوں کے سامنے شرمندہ نہ کریں تو کھانا ہضم نہیں ہوتا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے سے اللہ تعالیٰ نے بڑا سبق ہمیں جو دیا وہ یہ کہ چاہے جتنا مرضی کوئی اپنا برا ہو، اپنا تو اپنا ہی ہوتا ہے جی۔ اپنا کیا ہوتا ہے؟ اپنا ہی ہوتا ہے۔ اور ہماری دشمنیاں چلتی اپنوں سے جی، اکثر جگہ پہ جی کہہ لینا دشمنی ہے جی، اس کو قتل کیا ہوا ہے جی، میں چاچے کو قتل کی جی بتا، آپ نے جی میں مامے نو ماری بتا جی، پترے نو قتل کی جی بتا جی، کوئی پھوپھی کے پھوپھی ذات پھوپھیر نو ماری بتا، کوئی مسیر نو ماری بتا، اور پھر اس پہ چوڑے ہو رہے ہوتے ہیں جی۔ اکثر جگہ پہ جانا ہوتا ہے نا، تو پھر اگر کوئی بات آ جائے تو پھر یار فلاں آدمی ادھر رہتا ہے، وہ ہمارا جاننے والا ہے، چلو میں ادھر آیا ہوں، وہ بھی محبت کرتا ہے، اس سے سلام کر کے جاؤ۔ جواب ملتا ہے اس کا جی یہ تھا سارا رشتے دار عام آج کوئی نہیں اسرا، لگتا کیا جی پترے نے سکا مسیرے تھے ملویرے تھے بھوٹے عام آج کوئی نہیں اسرا جی، اس واسطے مہربانی کرو جی جی، اس کو مسالے دار سرا ہو۔ بے شمار جگہ پہ میرے ساتھ ایسا ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر جی، ادھر سے لیکن یہ ساری باتیں کرنے کے باوجود ہیں ہم پکے مسلمان، ہمارے ایمان میں کوئی فرق نہیں آتا جی، ہمارے ایمان میں اس سے کچھ بھی فرق نہیں، پھر بھی جنت چھپی کا گھر ہے کہ ماسی کا گھر ہے، بننا صرف بسے ہی جنت ہے جو اور کسی کو نہیں جاتا جی، چاہے کرتوت ایک بھی سیدھا نہ ہو۔ اور میں اکثر یہ کہتا رہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جسے کوئی توحید کی سمجھ دی ہے نا، اور توحید کا مسئلہ سمجھا دیا اور شرک سے بچا دیا، معاملات کے اندر زیادہ رڑا اسے بندے کا چیز ہے، یقین جان اسے لڑنا چاہیے نا معاملات ہے۔ وراثت کی بات آئے تو یقین جانے میں تو کھپ کھپ کے نا ایک دو جگہ پہ گیا اور اپنے صحیح عقیدہ لوگ تھے اور بھیڑوں کو حصہ نہ لیتے،
1.5 سے 2 گھنٹے دماغ کھپا کے یقین جانے دماغ میں درد ہو گیا. اخیر میں نے اسے یہی بات کہہ کر بات ختم کی. میں نے کہا بھائی اگر رب کا بندہ ہے نا اور رب کا خوف ہے تیرے دل میں تو اس اللہ کا نام مان کے بہنوں کو حصہ دے دے. اگر تو رب کا نام نہیں مانتا کہ تیری مرضی دے یا نہ دے. حالانکہ تھا صحیح عقیدہ. یہ مال جو ہے نا یہ مال اور اسے ایسے اللہ تعالیٰ نے فتنہ نہیں کہا. انما اموالکم اولادکم فتنہ. فرمایا مال و اولاد تمہارے لیے فتنہ آزمائش ہے. تو ایسے نہیں کہا ان سے یہ کہا ہے جی بہنوں کے حق مار گئے کھا پی گئے. میں عید کے بعد میں چھوٹی عید کے بعد شاہپور گیا جمعہ پڑھانے کے لیے. تو وہاں بیان میں اتفاقی طور پہ بات آ گئی تو میں نے حقوق العباد کا ٹاپک تھا تو اس میں یہ بیان بھی کر دیا کہ بہنوں اور بیٹیوں کے حصے دو. بڑے وعیدات بھی سنا دی کہ قرآن مجید میں یہ ہے, حدیث پاک میں یہ ہے, جو حصہ نہیں دیتا یہ سارا. تو جمعے کے بعد جب بیٹھے کھانا کھا رہے تھے ایک بزرگ سے تھے, بالکل تقریباً ان کی عمر ہے 117-18 سال لیکن ہے ماشاءاللہ بالکل ٹھیک. وہ مجھے آگے کہتے ہیں استاد جی تسا اینا جڑتا نو چاہے قتل بھی کر سکو نا اینا بھیڑا نو حصے کوئی نہیں دے رہے. ان کو اپنی زمینوں سے اتنی محبت ہے تسا چاہے مار ہی سکو نا اینا حصے کوئی نہیں دے رہے. تسا دادے ہو نا جہنم. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ ان کے سامنے جہنم کو اٹھا کے سامنے لے آئے نا اور یہ کہیں کہ اگر نہ دے سو تو اسے جہنم میں جنس کو کہتے ہیں اتنا حصے واقعی نہیں دے. کس کو پتہ نہیں ہے اس بات کا, کس کو پتہ. اللہ تعالیٰ معاف کرے. بات یہاں کی ہوتی ہے ظاہر ہمارے شعبہ ایسے حالوں میں ایسے مسائل آتے ہیں تو بات یہاں کی ہو جاتی ہے کہ جب اگر کسی کی بہن فوت ہو جائے نا اور اس کی زندگی میں بھائیوں نے اس کو حصہ نہیں دیا تو ہوں زیادہ درد تھی ہے کہ بہن تو فوت ہو گئی, اب پیچھے سے ہمارا بہنوئی اور بھانجے بھانجیاں وہ تو جی پرائے دھیاں پتر ہیں قسم نہ کیوں دیوان جی وہ تو پرائے جو ہیں بھائی کہ دیکھو سادہ خون ہے ہماری بہن جو تھی مر گئی نہیں دیتے. ایسے ہے کہ نہیں رہا ایسے اجازت ہے. اور میرا بھائی یاد رکھو اگر نہیں دو گے حصے تو جو کچھ کھا رہے ہیں اپنا حصے میں ملا کے وہ سب حرام کھا رہے ہیں. چاہے انہوں نے حجہ کرو تانی فری, چاہے عمرے کرو چاہے نمازہ پڑھو کچھ بھی قبول نہیں ہونا جب تک کہ آپ حقدار کا حق ادا نہیں کریں. اللہ اکبر اللہ اکبر. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کنویں کا ذکر کیوں نہیں کیا کہ میرا بھائی شرمندہ میرے سامنے نہ ہو جائے. یہ نہ ہو کہ شرمندہ ہو کہ ہم نے بھائی کے ساتھ ایسا کیا تھا. اچھا ہاں فرمایا قد احسن بی اذا اخرجنی من السجن وجاء بکم من البدو. کہتے ابا جی یہ میرے رب کا احسان ہے کہ جس نے مجھے اس اعلیٰ مقام اور درجے پہ پہنچا دیا. ان ربی لطیف لما یشاء. بے شک میرا رب وہ ہے جو تدبیریں کرتا ہے جیسے چاہتا ہے, جیسے چاہتا ہے تدبیریں کر گزرتا ہے. اس سے کوئی بھی پوچھنے والا نہیں ہے. اس کی تدبیر میں بات آئی کہ میں نے یعقوب کو آزمانا ہے, اس نے اپنی تدبیر کے تحت یعقوب کو آزما دیا. اور جب تدبیر میں آیا کہ اب آزمائش کو ختم کرنا ہے اس نے چاہا تو آزمائش کو ختم کر کے دوبارہ سے یوسف سے ملاقات کروا دی. اس لیے کہ انہو هو العلیم الحکیم. میرا رب خوب جاننے والا ہے, کس بات کو جاننے والا ہے اور میں کس کی آزمائش کرنی ہے اور کب کرنی ہے اور کتنی آزمائش کرنی ہے. الحکیم لیکن وہ حکمتوں کا بادشاہ بھی ہے. کتنے وقت تک آزمائش میں رکھنا ہے اور میں یہ ساری حکمتوں کا بادشاہ اکیلا میرا اللہ تعالیٰ ہے. اور میں یہ احسان بھی بیان فرمائے. اور اس کے بعد فوراً سے دل میں خیال آیا
کہ جو میں نے پہلے بات کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے قید خانے سے نکال کے وقت کا بادشاہ بنا دیا، اور میں اس میں تھوڑی سی بات آ رہی تھی کہ ہو سکتا ہے یوسف کا کوئی ذاتی کمال اس میں نظر آ جائے، فوراً سے اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی کے ساتھ آئے اور کیا کہتے ہیں، فَتَ رَبِّ قَدْ آتَيْتَنِي مِنَ الْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِي مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، مولا تو ہی میرا رب ہے، تو نے مجھے بادشاہ سے نوازا، تو نے مجھے خوابوں کی تعبیر کا علم سکھایا، میرا اس میں ذاتی کوئی کمال نہیں ہے، فاطر السماوات والارض، تو ہی آسمان و زمینوں کو پیدا فرمانے والا ہے، مولا انت ولی فی الدنیا والآخرہ، مولا جیسے دنیا میں میں یوسف کے ساتھ تیرا تعلق رہا ہے، میں تجھ سے دعا کرتا ہوں میرے آخرت کے اندر بھی مجھے اپنا قرب نصیب فرمانا، مولا توفنی مسلمہ والحقنی بالصالحین، مجھے موت دینا تو اپنے فرما برداروں کے اندر، اور جب مرنے کے بعد مجھے جگہ دینا تو بھی اعلیٰ درجے کے نیک لوگوں کے ساتھ۔ جی تو حضرت یوسف علیہ السلام نے آخر میں یہ سبق بھی دے دیا کہ چاہے کوئی جتنا مرضی اعلیٰ مقام اور مرتبے میں پہنچ جائے، اس کا ذاتی کمال نہیں ہے، یہ کس کی رحمت ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی۔ اچھا یہاں بڑے اہم مسئلے، دو مسئلے جو سمجھانے والے ہیں وہ یہ، پہلی بات یہ کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے وہ جو بھائیوں نے اور والدین نے سجدہ کیا، اس کی کیا حقیقت ہے؟ اس کے اندر جو قرآن مجید کے الفاظ ہیں، فرمایا وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا، فرمایا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والدین کو اپنے ساتھ عرش پہ بٹھایا تو سارے کے سارے حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے سجدے میں گر گئے۔ تو یہاں ایک بات تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو لکھی ہے وہ عرض کر رہا ہوں، وہ فرماتے ہیں کہ خروا لہ سجدا کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ہم سجدہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کو اور بیت اللہ شریف کی طرف رخ کرتے ہیں صرف قبلے کی طرف، قبلہ بنا کر، ہمارا سجدہ بیت اللہ کو نہیں ہوتا، سجدہ کس کو ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو، صرف بیت اللہ شریف کی طرف رخ کرتے ہیں اور کوئی بھی حقیقت نہیں ہے۔ فرمایا اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام بمنزلہ قبلہ کے تھے اور سجدہ حقیقت میں کس کا تھا؟ اللہ تعالیٰ کا تھا۔ ایک بات یہ کس نے لکھی ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ میرے پیارے پیغمبر کے چچا زاد بھائی ہیں اور مفسر قرآن، انہوں نے یہ بات کی۔ ایک دوسری بات وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا، کہ تمام کے تمام سجدے میں گر گئے، اس سجدے سے مراد سجدہ عبادت نہیں ہے بلکہ اس سے مراد سجدہ تعظیمی، کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی عزت اور احترام کے لیے انہوں نے کیا کیا؟ سجدہ کیا۔ تو اس مسئلہ کو اچھے طریقے سے سمجھ لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ تعالیٰ نے دنیا میں مبعوث فرمایا تو آپ سے قبل جتنے بھی ایسے مسائل تھے کہ جن مسائل کے اندر ذرہ برابر بھی شیطان کو بہکانے کا موقع مل سکتا تھا، اللہ تعالیٰ نے سرے سے وہ جو چھوٹا سا سوراخ تھا اس کو بھی بند کروا دیا، فرمایا تاکہ میرے پیغمبر کی امت کے اندر ذرہ برابر بھی شرک کے پھیلنے کا شبہ بھی باقی نہ رہے۔ اب یہ جو سجدہ تعظیمی سجدے ہیں دو قسم کے، یہ میں نے درس قرآن میں بھی بات سمجھائی تھی، اِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، اس آیت کریمہ پہ سجدے ہیں دو قسم کے، ایک ہے سجدہ عبادت اور دوسرا ہے سجدہ تعظیمی، عزت کے لیے اور احترام کے لیے کسی کے سامنے جھکنا۔ تو یاد رکھو دوستو، جو سجدہ عبادت ہے وہ آپ علیہ السلام کی شریعت میں بھی اور آپ سے قبل سارے انبیاء کرام کی شریعتوں میں صرف اللہ تعالیٰ کے لیے جائز تھا،
سجدہ عبادت اللہ تعالیٰ کے علاوہ باقی کسی کے لیے بھی کرنا ساری شریعتوں میں حرام ساری شریعتوں میں کیا تھا جی؟ حرام تھا۔ میرے پیغمبر کی شریعت ہماری شریعت میں بھی حرام ہے کہ سجدہ عبادت صرف کس کے لیے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے۔ دوسرا ہے سجدہ تعظیم اور عزت کے لیے کسی کے سامنے جھکنا، تو وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلی شریعتوں کے اندر تعظیم کے لیے سجدہ اللہ کے علاوہ مخلوق کے لیے بھی جائز تھا کہ اگر کوئی کسی کے سامنے عزت اور احترام کے لیے سجدہ کر لیتا تو سو یہ منع نہیں تھا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اللہ تعالیٰ نے جیسے سجدہ عبادت کو اپنے لیے خاص رکھا، ایسے سجدہ تعظیمی کو بھی اپنے لیے خاص فرما دیا اور اپنے پیارے پیغمبر کی زبان مقدس سے اعلان فرما دیا۔ میرے پیغمبر آپ اعلان فرما دیں، لو کان لأحد ان یسجد لأحد لأمرت النساء ان یسجدن لأزواجہن، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ فرمایا اگر اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی ایک کو بھی سجدہ کرنے کی گنجائش ہوتی تو میں پیغمبر عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خاندوں کا سجدہ کریں، اس لیے کہ خامد کا حق جو ہے عورت پر اتنا زیادہ ہے۔ لیکن میں پیغمبر حکم دے رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کے لیے بھی سجدہ جائز نہیں ہے، چاہے وہ سجدہ عبادت ہو یا سجدہ کیا ہو، تعظیمی ہو۔ اور میں تعظیمی سجدہ بھی غیر اللہ کے لیے حرام اور عبادت والا سجدہ بھی غیر اللہ کے لیے حرام۔ سورۃ جن کی آیت ہے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا۔ اس آیت کے تحت مختلف مفسرین کرام نے تفسیر خازن میں، تفسیر کشاف میں، تفسیر روح المعانی میں، تفسیر کبیر میں، باقی اور بہت ساری تفسیر جلالین کے اندر ہر ایک مفسر میں یہ بات واضح طور پر لکھی ہے کہ اب اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا کہ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، کہ ہر قسم کا سجدہ وہ کس کے لیے ہے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے۔ مطلقاً ذکر فرما دیا کہ ہر سجدہ، چاہے اس میں وہ سجدہ عبادت کا ہو یا سجدہ تعظیم کا ہو، پر میں اب ہر سجدہ وہ کس کے لیے جائز ہوگا؟ اللہ کے لیے۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے سجدہ کرنا کیا ہوگا؟ حرام ہوگا۔ حرام کا لفظ ہے۔ اور فتاوی عالمگیری کے اندر یہ بات واضح طور پر لکھی ہے کہ سجدہ تعظیمی اللہ کے علاوہ غیر اللہ کے لیے حرام ہے۔ اور دوسرے مقام پر فتاوی عالمگیری میں لکھا کہ جو آدمی سجدہ تعظیمی مخلوق کے لیے جائز سمجھ کے اس کو سجدہ کرتا ہے تو ایسا سجدہ کرنے والا انسان کافر ہو جاتا ہے، اس لیے کہ اس نے سجدے کو جائز سمجھا غیر اللہ کے لیے، چاہے وہ سجدہ تعظیم والا ہی کیوں ہو۔ غیر اللہ کے لیے سجدہ تعظیمی کو جائز سمجھنا، دیکھیں جائز سمجھنے کی یہ مثال سمجھ لیں، کسی کو بات سمجھ نہ آئے اور بعد میں کہ استاد نے اتنا بڑا فتویٰ لگا دیا کافر کا۔ ایک آدمی ہے نماز نہیں پڑھتا، نماز نہیں پڑھتا، اور ایک آدمی ہے نماز نہیں پڑھتا اور دوسرا آدمی ہے نماز کا انکار کرتا ہے۔ اب جو انکار کرنے والا ہے یہ کافر ہے اور نماز چھوڑنے والا جو ہے یہ گناہگار ہے، فاسق فاجر ہے۔ ٹھیک ہے، فرق سمجھ آئے نا؟ اسی طرح ایک ہے سجدہ کرنے والا جی، اب اگر وہ سجدہ کر رہا ہے اس سجدے کو جائز نہیں سمجھتا تو وہ آدمی فاسق ہوگا، حرام کا مرتکب ہوگا۔ اور جو آدمی ساتھ میں یہ کہتا ہے جناب کیا ہو گیا اگر سجدہ کسی کا عزت کے لیے اس کے سامنے جھک گئے، عزت کے لیے کسی بڑے بزرگ کی قبر کو سجدہ کر لیا تو کیا ہو گیا؟ یہ جو کیا ہو گیا ہے نا، وہ کیا یہ ہو گیا کہ وہ آدمی کیا ہو گیا ہے؟ کافر ہو گیا۔ اب سمجھ آئی کہ نہیں جی؟ تو اس لیے فتاوی عالمگیری کے اندر بھی یہ بات واضح ہے۔ اس کے علاوہ باقی ساری تفاسیر کا حوالہ دے چکا ہوں کہ چاہے سجدہ عبادت کا ہو یا سجدہ تعظیم کا، میرے پیارے پیغمبر کی شریعت کے اندر وہ اللہ کے لیے کسی اور کے سامنے کرنا جائز نہیں ہے جی۔ اور اگر کوئی خواہ سے یہ دلیل دے کہ جی دیکھو سجدہ ہم کرتے ہیں عزت کے لیے، تو یوسف کے بھائیوں نے تو یوسف کو سجدہ کیا تھا تو وہ عزت کے لیے تھا نا، احترام کے لیے، تو ہم بھی کر لیتے ہیں تو کون سا گناہ ہے؟ تو میں ان کو عرض کرتا ہوں جناب وہ یوسف کے بھائی تھے،
جی یوسف کی نبوت کا دور تھا، ہم نے یوسف اور یعقوب کا کلمہ نہیں پڑھا، ہم نے کلمہ اللہ کے پیغمبر کا پڑھا۔ ہم کلمے میں کیا پڑھتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم نے کلمہ پڑھا ہے اپنے پیغمبر کا، اس لیے ہم نے شریعت بھی اپنے پیغمبر کی لے کے چلنی ہے، کسی اور پیغمبر کی شریعت چلنے والی نہیں ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، رب کا قرآن کہہ رہا ہے، سورۃ آل عمران ہے، فرمایا تیسرے پارے کا آخری رکوع ہے، فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرا پیغمبر اب آپ دنیا میں آ گئے، آپ کو میں نے قرآن دے دیا، آپ کو مذہب اسلام دے دیا، اور یہ مذہب اسلام کو مکمل فرما دیا۔ اب میں اللہ تعالیٰ اعلان کر رہا ہوں، اب اگر کوئی آدمی اس مذہب اسلام کے علاوہ کوئی اور راستہ تلاش کرے گا، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، میں نے وہ اس سے قبول ہی نہیں کرنا، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ آخرت کے اندر اپنا نقصان کرنے والوں میں سے ہوگا۔ یعنی میں اللہ کہ ہاں اب چلے گا تو صرف اور صرف مذہب اسلام چلے گا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جی تو واضح کیا ہو گیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا جو وہ ان کو سجدہ کرنا تھا وہ سجدہ تعظیمی تھا، سجدہ عبادت نہیں تھا، اور ان کو لے کر ہم یہ بات واضح نہیں کر سکتے کہ ہماری امت یعنی آپ علیہ السلام کی امت کے اندر بھی یہ بات جائز ہو۔ وہ الگ سے اللہ کے پیغمبر نے حکم دے دیا، اور حدیث مبارکہ مشکات شریف کی فرمایا لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، کہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو یہود و نصارہ پر کہ جنہوں نے اپنے پیغمبروں کی قبروں کو کیا کیا؟ سجدہ کیا۔ وہاں تو واضح الفاظ فرما دیے کہ فرمایا قبر کو سجدہ کرنے والے پہ اللہ کی کیا ہوتی ہے؟ کیا ہوتی ہے شاباش؟ یہ میں نہیں کہہ رہا، پیغمبر کی زبان کہہ رہی ہے، پیغمبر کی زبان کہہ رہی ہے، میں نہیں کہہ رہا۔ میری کیا جرات ہے کسی پر لعنت کرنے کی؟ او بھائی میں تو آپ کو بتا رہا ہوں کہ پیغمبر علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ سجدہ صرف میرے رب کا حق ہے، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، اور میں اب اگر کوئی یہ سجدہ کسی اور کا کرے گا تو اس پر اللہ کی کیا ہوگی؟ لعنت برسے گی۔ اس کے بعد آخری بات اور بات کو ختم کرتے ہیں کہ عام طور پر لوگوں میں ایک بات مشہور ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا نکاح زلیخا سے ہو گیا۔ تو یہ بات سمجھ لیں کہ آیا یوسف علیہ السلام کا نکاح زلیخا سے ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا؟ عام طور پر قصے کہانیاں بغیر کسی سند اور روایت کے بڑے بڑے مطلب کہ ملتے ہیں، بازاروں سے بھی ملتے ہیں، کچھ اس میں سند والی بات نہیں ہوتی، اس میں اکثر لوگوں کو یہ بات ہے، اور وہاں ایک حدیث بھی پڑھتے ہیں کہ حدیث یہ ہے، روایت ہے، واللہ عالم سچ ہے جھوٹ ہے اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن چونکہ قرآن کے خلاف آ رہی ہے ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے۔ مشہور یہ کرتے ہیں کہ زلیخا نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ یا اللہ جو جوانی آپ نے مجھے جنت میں دینی ہے نا وہ دنیا میں دے دے، اور پھر اسے وہ دنیا میں مل گئی جوانی، اور پھر اس کا نکاح حضرت یوسف سے ہو گیا۔ میں نے کہا جی پہلی بات تو یہ ہے کہ زلیخا حضرت یوسف پر ایمان لائی نہیں تھی، اگر کسی روایت میں ہے تو پیش کرو۔ دوسری بات یہ ہے وہ رب کو مانتی نہیں تھی۔ تیسری بات یہ ہے کہ اگر زلیخا کا نکاح حضرت یوسف سے ہونا ہوتا نا تو وہ جو پہلے والے اس کے کرتوت تھے جو یوسف علیہ السلام پر اس نے عزت کے حملے کیے، فرمایا کبھی بھی اس کا یہ کردار نہ ہوتا۔ اس لیے کہ یاد رکھو کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بھی روایت ہے، علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اس کو نقل کی ہے، وہ فرماتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا ما زنت امرأۃ نبی قط، کہ اللہ کے پیارے پیغمبر جتنے بھی دنیا میں آئے اور گزرے کسی پیغمبر کی بیوی بھی بدکارہ اور برے فعل والی نہیں تھی۔ اور میں یاد رکھوں میرے بھائیوں، اگر پیغمبر کی بیوی برے فعل والی ہو تو یہ ڈائریکٹ اس پہ بات جاتی ہے، پیغمبر کی عصمت پہ بات جاتی ہے۔ اس لیے تو جب منافقین نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ تہمت لگائی تو اس کے لیے وکیل صفائی بن کے میرا رب سامنے آیا۔
اور سورۃ النور نازل فرمائی اور اس میں واضح طور پر فرمایا میرا پیغمبر الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات. میرا پیغمبر قیامت تک کے لیے میں نے یہ قانون بنا دیا، پاک مرد پاک عورتوں کے لیے، پاک عورتیں پاک مردوں کے لیے، اور اسی طرح ناپاک عورتیں ناپاک مردوں کے لیے اور ناپاک مرد ناپاک عورتوں کے لیے. فرمائے جیسا جس کا کردار ہوگا فرمائے ویسے ہی اس کو عورت ملے گی، جیسے عورت کا کردار ویسے ہی اس کو مرد ملے گا. فرمایا اور اس سے پیچھے فرمایا الزانی لا ينكح الا زانیۃ او مشرک وحرم ذلک علی المؤمنین. فرمایا زانیہ سے نکاح اور مشرک عورت سے نکاح فرمایا یہ میں اللہ تعالیٰ نے تقویمی طور پر مومنوں پر حرام کر دیا ہے. اور میں رب کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا میرے بھائی، کہ بدکار عورت پیغمبر کے نکاح میں آ نہیں سکتی. فرمایا تو یہ یاد رکھو کہ زلیخا کا نکاح حضرت یوسف علیہ السلام سے نہیں ہوا. یہ سارے کے سارے بکواس ہیں اور باتیں، حقیقت اس میں کچھ بھی نہیں ہے. حضرت یوسف علیہ السلام جیسے پاک دامن تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کی زوج محترمہ بھی ویسے اس کو پاک دامن دی تھی. میرے پیارے یہ ذہن میں نکال دے اس بات کو کہ زلیخا کا نکاح ہوا اس کے ساتھ. ایسا کوئی بھی جو ہے وہ شریعت اسلامیہ میں اس کا ثبوت نہیں ہے. وہ جو روایت آپ کو سنائی ہے اس میں کہتے ہیں کہ قیامت کے دن سارے لوگ جنت میں جائیں گے نا تو سب کے سب جوان ہوں گے، زلیخا بوڑھی ہوگی. کیوں بوڑھی ہوگی؟ کہتے ہیں اس کو دنیا میں وہ جوانی مل گئی تھی. سب بکواس ہے. حدیث پاک ہے اپنی صلاۃ والسلام کے پاس ایک بوڑھی عورت آئی، کہا یا رسول اللہ میں جنت میں جاؤں گی؟ فرمایا نہیں جائے. رونے لگے یا رسول اللہ میں کیوں نہیں جاؤں گی؟ آپ نے فرمایا اللہ کی بندی بوٹے جنت کوئی نہ ویسے. کیوں جی؟ فرمایا جنت میں جو بھی جائے گا اللہ تعالیٰ اسے جوان کر کے جنت دے دیجیے گا. رب کا پیغمبر تو کہہ رہے ہیں جوان جائیں گے، ادھر سے کہتے ہیں نہیں وہ بوڑھی ہوگی. سب بکواس ہے میرے پیارے، کوئی بھی اس میں حقیقت نہیں ہے. اب آخری بات، حضرت یوسف علیہ السلام کی والدین سے سب سے ملاقات ہو گئی. وہ جو مشرکین نے سوال کیا تھا اس کا جواب آ گیا. سارا قصہ بیان کر کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے آخری خلاصہ اور لب لباب نکالا. کیا فرمایا؟ فرمایا ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک وما کنت لدیہم اذ اجمعوا امرہم وہم یمکرون. میرے پیارے مدنی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذالک من انباء الغیب، یہ جو یوسف کا قصہ ہے، یہ جو یوسف علیہ السلام کا سارا واقعہ ہے، یہ غیب کی خبریں ہیں. میرا پیارا نوحی الیک، یہ غیب کی خبریں میں اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف وحی فرمائی ہیں. وما کنت لدیہم، او میرے پیارے مدنی کریم آپ اس وقت موجود نہیں تھے. اذ اجمعوا امرہم، جب یوسف علیہ السلام کے بھائی اپنے بھائی کے خلاف سارا معاملہ طے فرما رہے تھے، وہ جو مشورہ کر رہے تھے، میرے پیارے پیغمبر آپ اس وقت ان کے پاس موجود نہیں تھے. تو کیا قرآن نے سمجھا دیا کہ یہ جو واقعہ حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ غیب کی خبروں میں سے ہے. اس میں سے ہے جی غیب کی خبروں میں سے ہے. جب تک ہم نے اپنے پیغمبر کو بتایا نہیں تو میرے پیغمبر کو پتا نہیں چلا. کیا سمجھ آئی میرے پیارے؟ یہ غیب کی ساری باتیں جاننے والی ذات ہے وہ کس کی؟ اللہ تعالیٰ کی. عالم الغیب ہونا یہ صرف اکیلے عرش والے کی ہے. اور میں میرے پیغمبر کو بھی پتا تب چلا ہے جب اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ نے بتایا تو پتا چلا، نہیں تو پتا نہ چلا. اور دوسری بات فرمایا وما کنت لدیہم، میرے پیغمبر آپ ان کے پاس موجود نہیں تھے جب وہ یوسف کے بھائی سارے یوسف کے خلاف وہ تدبیریں اور مکر بنا رہے تھے. آپ ان کے پاس موجود نہیں تھے. تو یہ جو لوگ خام خاص سے اتنی لمبی چوڑی بحثیں کرتے ہیں کہ جناب اللہ کے پیارے پیغمبر ہر جگہ پہ حاضر بھی ہے، موجود بھی ہے اور دیکھنے والے بھی ہیں. رب کا قرآن کہتا ہے وما کنت لدیہم، میرے پیغمبر آپ ان کے پاس وہاں موجود نہیں تھے. اگر میرے پیغمبر وہاں موجود ہوتے
اس وقت، تو پھر یہ یوسف علیہ السلام کے واقعے کا جیسے ہی سوال آیا تھا، میرے پیغمبر کو وحی کا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ تو عقیدہ بنا میرے پیارے، عقیدہ بنا اپنا قرآن مجید کے مطابق کہ عالم الغیب ہونا یہ صرف کس کی صفت ہے؟ اللہ تعالیٰ کی، اور ہر جگہ پہ موجود ہونا اور ہر کسی کی حالت کو دیکھنے والا ہونا یہ بھی صفت ہے تو اکیلے کس کی؟ اللہ تعالیٰ کی۔ فرمایا یہی دونوں مسئلے تھے خاص کہ جسے اللہ تعالیٰ نے سورہ یوسف میں بیان جگہ جگہ پہ فرمایا۔ دیکھو میرے یعقوب علیہ السلام عرصے دراز تک اپنے بیٹے کی جدائی میں روتے رہے۔ اگر میرا یعقوب عالم الغیب ہوتا تو اسے پتا ہوتا کہ میرا بیٹا یوسف تو مصر میں موجے کر رہا ہے، اسے کچھ ہونے کی ضرورت نہ ہوتی۔ اگر میرا یعقوب ہر جگہ پہ موجود ہوتا، دیکھنے والا ہوتا، تو اسے پھر اتنا غم میں وقت گزارنے کی ضرورت نہ ہوتی۔ تو سمجھو دنیا والوں، ہر چیز کا علم عالم الغیب ہونا اور ہر جگہ پہ حاضر ہونا یہ نہ کسی پیغمبر کی صفت ہے، نہ کسی ولی کی صفت ہے، نہ کسی اور کی۔ اگر یہ صفت ہے تو اکیلے کس کی؟ اللہ تعالیٰ کی۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔